پروانہ شمع رسالت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ ایک کشتی کے اندر سوار تھے تو سمندر کے اندر طغیانی آ گئی. لوگ اعلیٰ حضرت کے قریب آئے, کہنے لگے مولوی جی آپ پڑھے لکھے ہیں, کوئی وظیفہ بتائیں کہ کشتی بچ جائے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فرمانے لگے اللہ کا ذکر بہتر ہی ہے, جو کرنا ہے کرو, لیکن میں تمہیں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں یہ کشتی ڈوبے گی نہیں, یہ کشتی ڈوبے گی نہیں. لوگوں نے کہا جی بڑے عجیب آدمی ہو, ہم سب رو رہے ہیں, تم اپنی تسبیح پھیرے ڈال رہے ہو اور مسکرا رہے ہو, کہتے ہو کشتی ڈوبے گی نہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی والدہ بھی ساتھ تھی, کہنے لگی بیٹے تو پڑھا لکھا ہے, تو عالم ہے, تو فاضل ہے, کوئی وظیفہ بتا, کوئی آیت بتا. تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے اماں اللہ کا ہر ذکر ہی بہتر ہے, لیکن میں گارنٹی سے کہتا ہوں یہ کشتی ڈوبے گی نہیں, ہم غرق نہیں ہوں گے, ہم کنارے پہ ضرور پہنچیں گے. کیوں؟ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے یقین کے ساتھ, تیقن کے ساتھ, بڑے حوصلے کے ساتھ سارے رو رہے تھے, چلا رہے تھے, واویلا کر رہے تھے, لیکن میرے امام بڑے پرسکون بیٹھے تھے. جب کشتی 4 گھنٹے کے بعد کنارے پہ لگی تو لوگ آگے اعلیٰ حضرت کے قدم چومنے لگے. وہ جو پہلے آنکھیں دکھا رہے تھے, طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے, اب امام کے سامنے ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے تھے, کہنے لگے اعلیٰ حضرت یہ آپ کی کرامت ہے جس کی بدولت ہم کنارے پہ لگے, ڈوبنے سے بچ گئے, آپ کی کرامت کا کمال ہے. اعلیٰ حضرت فرمانے لگے میری کرامت کا کمال نہیں ہے, حدیث رسول پر یقین کا کمال ہے. سبحان اللہ. جو مجھے حضور کے فرمان پر یقین ہے اس کا کمال ہے. انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا میرے آقا نے دعا تعلیم کی ہے, فرمایا جو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے اس کی سواری کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی, غرق نہیں ہوگی. میں نے کشتی پہ بیٹھنے سے پہلے وہ دعا پڑھی تھی. فرمایا احمد رضا کو اتنا اپنے ہونے پر یقین نہیں ہے جتنا حضور کی حدیث کے سچے ہونے پر یقین ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ اعلیٰ حضرت کا مقام ہے جسے زمانہ امام نائب امام اعظم کہتا ہے. یہ جب نائب کا مقام یہ ہے تو خود امام اعظم کا مقام کیا ہوگا؟ خود امام اعظم دین میں کتنا مضبوط ہوں گے, اللہ اور اس کے رسول پر امام اعظم کا یقین کیسا ہوگا. سنیے ایک اور حدیث, اللہ اور اس کے رسول پر یقین سے ملتا کیا ہے جب یقین کامل ہو جائے. حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں, حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی بیٹا ہے میرا, بڑا مالی طور پر غریب ہوں, وہ بیٹا مزدوری کر کے لاتا تھا, پورے گھر کا کام چلتا تھا, اس بیٹے کو کافروں نے اغوا کر لیا ہے, یا رسول اللہ کوئی فوجی بھیجیے وہ میرے بیٹے کو لائیں. رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرمایا اے میرے غلام گھر جا, ایک تسبیح بتاتا ہوں وہ پڑھ, یقین کے ساتھ پڑھنا تیرا کام ہے, اللہ تیری مشکلیں آسان فرما دے گا. حضرت عوف بن مالک کو حضور نے فرمایا جا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ. حضرت عوف بن مالک گھر آئے, آ کے پڑھنے لگے. ابھی 100 کی تعداد پوری نہیں ہوئی تھی, دروازے پہ دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو آپ کا بیٹا سامنے موجود تھا, اکیلا نہیں آیا تھا, 300 بکریاں بھی ساتھ لایا تھا. حضرت عوف کہنے لگے یہ کیسے ہوا؟ عرض کرتے ہیں ابا جی کافروں کی قید میں تھا, مجھے چھوٹنے کی کوئی امید نہیں تھی, ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی, پاؤں میں بیڑیاں تھی, اچانک میں نے دیکھا سارے کے سارے کافر سو گئے, میں نے ہاتھ کڑیوں کو ہلایا تو وہ کھل گئی, میں نے بیڑیوں کو ہلایا تو وہ ٹوٹ گئی, میں اٹھا, ان کی 300 بکریاں تھی وہ غنیمت کے طور پر ساتھ لے آیا. حضرت عوف بن مالک کہنے لگے یہ بعد میں دیکھیں گے کہ بکریوں کی تعداد کتنا ہے, چل پہلے اس کے دروازے پہ چلتے ہیں جس کی دولت تو بھی ملا ہے, بکریاں بھی ملی ہیں. حضور کے دروازے پہ آئے, سننا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جس کا مفہوم یہ ہے, فرمایا میرے غلام تو کیا سمجھتا ہے کہ یہ بیٹا اور یہ بکریاں اللہ الہ العالمین نے تیری تسبیح پھیرنے کی وجہ سے دی ہیں؟ فرمایا نہیں, تسبیح تو 2022 میں آنے والے لوگ بھی پھیریں گے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوگا. حضرت عوف عرض کرتے یا رسول اللہ پھر ملا کیسے, حاصل کیسے ہوا؟ فرمایا یہ تسبیح کی وجہ سے نہیں, تیرے یقین کامل کی وجہ سے اللہ نے عطا فرمایا. تو جس بندے کے اندر یقین کامل آ جائے رسول اللہ کی ذات پر, اللہ کی ذات پر اور اپنے اسلاف پر, وہ بندہ کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکتا
نہیں ہے، وہ گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، وہ اندھیرے میں نہیں گرتا۔ آج ہمارے یقین کمزور ہو چکے ہیں، ادھر سے بات سنی ہمارا یقین ڈگمگانے لگا، ادھر سے سنی ہمارا یقین ڈگمگانے لگا۔ تو سنی وہ ہوتا ہے جس کی بھی سن لے اس کا یقین اپنے اسلاف پہ مفتا رہتا ہے۔ اللہ الہ الا العالمین حضور کا صدقہ، قبلہ کاری صاحب کی یہ کوشش اس گئے گزرے دور کے اندر، یہ جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نا، خدا کی قسم مسجد میں کھڑا ہوں، یہ خانہ خدا ہے، میں دل سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، اس زمانے میں، اس دور میں، اس وقت میں اس چیز کی ضرورت ہے، اس چیز کی اشد ضرورت ہے، حاجت ہے۔ اگر اس چیز پر توجہ نہ دی گئی، جس چیز پر یہ لوگ توجہ دے رہے ہیں، جس عنوان سے محافل منعقد کر رہے ہیں، جس عنوان سے یہ جلسے سجا رہے ہیں، اگر نہ کی گئی تو معاشرہ تباہی کی طرف چلا جائے گا۔ معاشرے کو بچانے کا یہی واحد حل ہے کہ نوجوانوں کو وہی پرانی روش پر جو ہمارے بزرگوں کا، ہمارے اسلاف کا طریقہ کار تھا، اسی پر لایا جائے۔ آج ہم تنزلی کا، پستی کا شکار اس لیے ہے کہ ممبر پر بیٹھے ہوئے بندے سے ہم قرآن سننے کی فرمائش نہیں کرتے، حضور کی حدیث سننے کی فرمائش نہیں کرتے۔ ہماری فرمائشیں کیا ہوتی ہیں جی؟ محمد باجا شعر سنا دو، حضرت بابے بلے شاہ شعر سنا دو۔ آج عقائد پر پہرا دینے کا زمانہ ہے، پہرا دینے کا وقت ہے۔ آج اگر عقائد پر پہرا نہ دیا گیا تو ادھر سے خارجی حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے رافضی حملہ کر رہے ہیں، ادھر سے ناسبی حملہ کر رہے ہیں۔ سنی وہ ہوتا ہے جو ہر طرف سے کھڑا ہو کے اپنے عقائد کا دفاع کرے۔ یہ جو کام کر رہے ہیں اس کام پہ قبلہ حافظ صاحب کو، علماء صاحب کو میں اپنی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ الہ الا العالمین ہم سب کو ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ الہ الا العالمین میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ ان کے سامنے ویسے کچھ کہنا اس چیز کے مترادف ہے، یہ بس میں ہے، جامع جم نہیں، یہاں کوئی بھی کسی سے کم نہیں۔ اللہ حضور کا صدقہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔